اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، درس فقہ کے عنوان سے نماز کے احکام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور اس سلسلے کی یہ چوتھی گفتگو ہے۔ مقدمات نماز میں سے ایک اہم ترین شرط نماز پڑھنے کی جگہ، اس سے متعلق گفتگو جو ہے وہ پچھلے 3 سیریز کے اندر کی گئی۔ آج جو گفتگو اس سلسلے کے اندر اسپیشلی خاص طور پہ وہ مقامات کے جہاں پر نماز پڑھنا مستحب یا مکروہ ہے اس سلسلے میں ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے احکام کے سلسلے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پروردگار عالم کی بندگی، جو کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، خدا کے عبد ہونے کے ناطے انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت کے لیے خلق کیا گیا۔ جو حدیث قدسی کے بھی الفاظ ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا۔ تو انسان اپنی زندگی کو پروردگار عالم کی خوشنودگی کی خاطر گزارتا ہوا نظر آئے، یہی بندگی ہے، اور اس بندگی کی معراج جو ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمن۔ یہ ساری روایات جو ہے وہ اس سے بہت واضح ہے۔ یہ بات جو مقدمتاً عرض کی جا رہی وہ یہ کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے صرف اپنی ایک کیجول ذمہ داری سمجھ کر کے کرنا ہے، اس طرح سے انجام نہ دے۔ جیسے زندگی کے اندر جو جتنا منظم اور ڈسپلن آدمی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بہتر انداز میں جس بھی کام کو اپنے ذمہ لیتا ہے بہتر انداز سے کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی انسان کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے بھی اپنی وصیت میں جو شہادت کے بعد اپنے بچوں سے کی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام وہ علی کے ماننے والے کہ جو رہتی دنیا تک آتے رہیں گے ان تک یہ پیغام پہنچایا۔ وہاں یہی فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور اپنے امور کو منظم بہترین انداز سے انجام دینے۔ تو انسان نماز بھی پڑھے تو اس کا لباس بہترین ہو، اس کا مقام بہترین ہو، وہ پوری توجہی اور پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہی اس کی نماز کی قبولیت کا معیار ہے اور قبولیت کے درجات کو بڑھایا کرتی ہے۔ لہذا صرف نماز پڑھے نہیں بلکہ ایسی نماز پڑھے جو خالق کے شایع نشان ہو۔ یقیناً ہماری یہ اوقات نہیں، نہ ہماری یہ منزل ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن جتنا بہتر انداز میں اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش ہوگی اتنا ہی بہتر طریقے سے پروردگار عالم کی جانب سے بھی بندہ اجر کا مستحق قرار پائے گا اور اس کی زندگی میں برکتیں نظر آئیں گی۔ اس اعتبار سے انسان کس مقام کو چوز کرے کہ جہاں وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے پڑھ سکے، مقام بھی خود اس کی نماز کو بہترین قرار دینے میں شامل ہو پائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بار سب سے زیادہ بہتر مقام کو چوز کر پائے، لیکن ان مسائل کے بیان کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے اپنی سراؤنڈنگ پہ نگاہ کرے کہ میرے لیے امکان اور پاسبلٹی کیا ہے کہ میں اس میں سے بہتر مقام کو چوز کر پاؤں، تو پھر نچلے مقام کی طرف نہ جائے اور کمپرومائز نہ کرے اس کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز، روایات میں بھی یہ بات موجود ہے، فقہا نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جماعت سے ہٹ کر بھی، یعنی مسجد میں نماز پڑھنا اور پھر جماعت میں نماز پڑھنا، یہ فضیلت کو 2 چندہ یعنی ڈبل کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر جماعت نہیں بھی ہے تو نماز پڑھنے والے کے لیے سب سے بہترین مقام جو ہے وہ مسجد شمار کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے مسئلہ نمبر 880 کے اندر آغا سیستانی فرماتے کہ اسلام کی مقدس شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان مسجد میں نماز پڑھے، اور دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں سب سے پریفرنس اور فضیلت ترین جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ مکے کے اندر کعبے کی گرد جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں نماز پڑھنے کو 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فضیلت میں دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، جہاں نماز پڑھنا 10,000 جو ہے وہ نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فضیلت کے اندر مسجد کوفہ ہے، جہاں نماز پڑھنا 1,000 رکعتوں کے برابر
ثواب دیا گیا اور بعض جگہوں کے اوپر 100 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فضیلت مسجد بیت المقدس ہے، اور پھر اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے۔ شہر کی جامع مسجد کا مطلب ایسی مسجد کہ جہاں پر شہر کے ڈفرینٹ علاقوں اور ایریا سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے کراچی کی بات کریں تو فرض کریں کہ خراسان کی مسجد ہے، مارٹن روڈ کی مسجد ہے، خاردر کی مسجد ہے۔ یہ مسجد وہ ہے کہ جہاں پر مختلف ایریاز کے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد محلے کی مسجد جہاں اس ایریے کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بازار کی مسجد، یعنی محلے کے اندر بھی ایک شعبہ ہے جو گھریلو علاقے کا علاقہ ہے اور ایک کمرشل علاقہ۔ تو بازار کی مسجد جو ہے جہاں عام طور پہ بازار میں رہنے والے مسلمان اذان سنتے ہی جلدی سے پہنچ کر اپنی نماز کو پڑھ کر دوبارہ اپنی کاروباری مصروفیات کو شروع کر سکتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے وہ چھوٹی مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایک مقام کو مسجد بنا۔ اس کا مطلب نہیں اس کے لیے مسجد کے احکام ہوں گے، یعنی وہ مقام اسپیسیفک ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر یہ کہا گیا روایتوں میں کہ جب مسائل کے اندر بھی ملتا ہے احتضار کے جو مسائل، جان کنی کے مسائل، کہ انسان کو جب اس کی جان نکل رہی ہے تو اس کی سہولت اور آسانی کے لیے یہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے انسان پر۔ اس وقت اگر یہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی نرمی ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا معاملہ آسان ہو جائے، اس مقام پہ لے کے جایا جائے جہاں وہ اکثر نماز پڑھا کرتا ہے۔ تو وہاں پر جو عبادت کے مقام کو اس نے زمین کے ٹکڑے کو منتخب کر لیا، خدا کی رحمت اس مقام کے اوپر آتی ہے۔ مسجد کے سلسلے میں تو ایک روایت میں خاص طور پہ پیش بھی کرنا چاہوں گا۔ اویس سیستانی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین کے اندر مسائل کے باب میں جہاں نماز پڑھی جائے وہاں پہ اس بات کو تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ مسجد میں بار بار جانا، یہ آگے جا کے مسئلے کے اندر بھی تذکرہ ہوگا، بار بار جانا، تکرار کرنا مسجد میں جانے کو، یہ خود ارشاد مستحب ہے۔ اور فرمایا کہ روایت میں ہے کہ من مشى الی مسجد من مساجد اللہ، کہ جو کوئی خدا کے گھروں میں سے مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَأَهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنزِلِهِ 10 حسنات، ہر قدم جو وہ طے کرتا ہے، ہر قدم پہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات یا 10 سیئات، اور اس سے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 10 درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ روایت کے اندر مسجد کی اس قدر فضیلت ہے، بلکہ آگے جا کر ایک مسئلہ بیان بھی ہوگا کہ انسان خاص طور پہ ایسی مسجدوں کو ترجیح دے کہ جہاں پر لوگ کم جاتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ 3 چیزیں جو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، جس میں قرآن ہے کہ جسے انسان گھر میں رکھتا ہے اور تلاوت نہیں کیا کرتا، انہی میں سے ایک مسجد ہے کہ جو مسجد ہو محلے میں لیکن لوگوں نے وہاں جانا ترک کر دیا، تو یہ مسجد قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں انسان کی اور اس محلے والوں کی شکایت کرے گی۔ دوسرا مسئلہ 881، یہ خواتین کے لیے خاص ہے۔ کیا خاتون کے لیے بھی گھر سے نکل کر مسجد میں جانا فضیلت رکھتا ہے؟ بقیہ مراجعین تو یہی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے، خاتون کے لیے بہترین مقام نماز پڑھنے کا اس کا اپنا گھر، کہ اس کے گھر کو اس کے لیے مسجد کا درجہ دیا گیا۔ اویس سیستانی سلسلے میں فرماتے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا مقام اس کے لیے استر ہے۔ استر نکلا ہے سطر سے، سطر نکلا حجاب سے۔ کون سا مقام ہے کہ جہاں اس کا حجاب نامحرموں سے زیادہ محفوظ ہے، یعنی جہاں پر نامحرم کی نگاہ ہے اس پر، گرچہ کہ وہ حجاب میں کم ترین پڑے گی، تو وہ مقام جو زیادہ محفوظ ہے۔ اب اگر گھر ہے تو گھر، مسجد ہے تو مسجد، امام بارگاہ ہے تو امام بارگاہ، جس بھی مقام پر، گھر میں بھی اندرون کمرے، کھانے کے اندر اندرون گھر میں ایسا کمرہ کہ جہاں پر سب سے کم نامحرم کے آنے کی گنجائش ہے، وہاں پہ نماز پڑھے۔ بالخصوص جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ مسائل زیادہ قابل توجہ ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھے جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے بہتر ہو، خواہ وہ جگہ مکان ہو اس کا اپنا، یا مسجد ہو، یا کوئی اور جگہ ہو۔ 882 افضل ترین مقامات کہ جہاں پر انسان کے لیے نماز پڑھنا فضیلت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات اور مزارات بھی ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء خدا کے مزارات اور ان سے منسوب مقامات بھی فضیلت میں باقی مقامات کے مقابلے میں ترجیح رکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ مولا کائنات کے حرم میں نماز پڑھنے کو 2 لاکھ نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور روایت یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم پاک میں نماز پڑھنا
2,00,000 नमाजों के बराबर। चौथा मसला 883, मस्जिद में ज्यादा जाना, जिसका तस्करा मैं कुछ देर पहले भी कर चुका, और उस मस्जिद में खास तौर पे जाना जहां लोग बहुत कम नमाज पढ़ते हो, मुस्तहब। हत्ता ये कि मस्जिद से मुताल्लिक ये मसला है कि अगर कोई शख्स मस्जिद के पड़ोस में रहता है, उर्फ़ आम में कहा जाए कि मस्जिद का करीबी शख्स है, पड़ोस का मतलब बिल्कुल मस्जिद की दीवार से मिला हुआ घर ना हो, कहा जाए कि ये मस्जिद के करीब के लोग हैं, ये पड़ोस का मतलब है। जैसे बाज़ रिवायतों में पड़ोस का मयार दिया गया कि 40 करीब के घर। अब उर्फी एतबार से समझे कि इंसान मस्जिद के पड़ोस में रहता है तो ला सलाता लिमन जारा फिल मस्जिद, उस शख्स की नमाज नहीं है जो मस्जिद के पड़ोस में रहता हो और मस्जिद में नमाज ना पढ़ता हो। इतनी काबिल तवज्जो ये बात है। लिहाजा अगर कोई उज़्र नहीं है, बारिश नहीं है, बहुत ज्यादा थकावट नहीं है, बीमार नहीं है, तो कहा गया कि फिर जो पड़ोस में रहने वाला है उसे मस्जिद के अलावा अपने घर में या किसी मकाम पे नमाज पढ़ना मकरूह जाना गया है। 884, ये एक और फजीलत है, ये पांचवा मसला, कि अगर कोई शख्स असलन मस्जिद को तर्क कर दे, जाता ही नहीं हो मस्जिद में, फरमाया कि ऐसे शख्स से बातचीत खत्म कर दो, ऐसे शख्स के साथ खाना पीना ना रखो, यानी ऐसे शख्स के साथ अपने इर्तिबात को खत्म कर दो। जो खुदा के घर को पसंद ना करता हो, इंसान उस शख्स को अपने घर पे ना बुलाए। हत्ता ये कि फरमाया गया कि अपना रिश्ता लड़की का उसे ना दे और उसके घर का रिश्ता कबूल ना करे। देखिए मसला नंबर 884, कि जो शख्स मस्जिद में ना आता हो, मस्जिद मुस्तहब है कि इंसान उसके साथ मिलकर खाना ना खाए, कामों में उससे मशवरा ना करे, उसके पड़ोस में ना रहे, और ना उससे औरत का रिश्ता ले, ना उसे रिश्ता दे। यहाँ पर वो मकामात के जहाँ पे नमाज पढ़ना मुस्तहब है, उसकी गुफ्तगू खत्म हुई। अब आइए इसी गुफ्तगू के सिलसिले का दूसरा हिस्सा, कि वो मकामात के जहाँ नमाज पढ़ना मकरूह। और अगर इस पर गौर करेंगे, इन सारे मकामात का एक निचोड़ निकालेंगे, हर वो मकाम जो पस्त मकाम है, जो खुदा की इबादत के शाया निशान नहीं, जहाँ इंसान खुदा की इबादत करे तो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, तो ऐसे मकाम को जो है वो, और बाकायदा यानी बड़ी किताबों के अंदर मुजतहिदीन की इस बात को तस्करा भी किया गया कि बॉटम लाइन ये कि अगर इंसान किसी भी ऐसी जगह नमाज पढ़े जहाँ उसकी तवज्जो हट जाए, जहाँ उसकी जो है वो यकसुई बाकी ना रहे, हुज़ू व खुशू में कमी आती हो, तो ऐसे मकाम पे नमाज पढ़ना मकरूह है। अब इसके गोया एक तरह से मिसाल है। सबसे पहली मिसाल उन्होंने दी हमाम, मसला नंबर 885, हमाम यानी बाथरूम्स जहाँ पे नहाया जाता है। हमारे यहाँ पे आमतौर पे आजकल जो इस्तेलाह है उसमें बाथरूम टॉयलेट को भी बोल देते हैं, वो तो इंतहाई कराहियत का मकाम है, लेकिन ये हमाम से मुराद नहाने के मकाम। नंबर 2, शूरज़दा ज़मीन, जिस ज़मीन के अंदर नमकियात जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, जिसे सेमोथोर की ज़मीन कहा जाता है। तीसरी चीज़, किसी इंसान के मद्दे मुकाबिल, यानी इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने कोई बैठा हुआ या लेटा हुआ, यह नमाज पढ़ना मकरूह है। चौथी चीज़, ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आ रहे जा रहे हैं, इंसान की तवज्जो बटाने के बाइस बन जाते हैं, तो खुले हुए दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। पांचवी चीज यानी पांचवी सूरत, सड़क और गली कूचों में नमाज पढ़ना, बशर्त ये देखिए इंसान आज शोर मचाता है कि वेस्टर्न दुनिया इंसान के हुकूक का कितना ख्याल रखती है। हमने इस्लाम को कम पढ़ा है, हमने इस्लाम को की जो रिवायात का मुतालिया कम किया। अगर हम अहले बैत और कुरान करीम का मुतालिया करें तो हमें मालूम हो कि जितना इंसानियत का ख्याल दीन इस्लाम ने रखा है, जिस इंसानियत को इस्लाम जो है वो इंसानियत कहता है, वो नहीं इंसानियत के जिसमें हम कहते हैं कि आप हमारे मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते, जहाँ अमर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का मामला आ जाता है। तो इंसान को इंसान बनाने के लिए अगर इंसान अपने ट्रैक से हट रहा है तो ये ऐन ज़रूरी कि उसकी अमर में मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया जाए। लेकिन जहाँ इंसान की बुनियादी हुकूक का मामला है, ऐसी सड़क के जहाँ से इंसान का आना जाना हो सकता है, इंसान वहाँ नमाज पढ़ रहा है, मकरूह है का अगर लोगों के गुजरने के लिए रुकावट बने तो हराम है। नंबर 6 सूरत, आग और चिराग के मुकाबले में नमाज पढ़ना, मोमबत्ती हो, दिया हो, स्टोव हो, चूल्हा हो, इनके सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 7वीं सूरत, बावर्ची खानों में और हर उस जगह जहाँ आतिशदान यानी चाहे चूल्हा ना भी जल रहा हो, ऐसे मकाम पे नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 8, ऐसे कुएं या गड्ढे के अंदर, पुराने जमाने का तरीक़ेकार ये था कि गड्ढे बनाए जाते थे। आज भी बाज़ इलाकों के अंदर मसलन इस तरह के वॉशरूम्स हैं
جب سفر میں جاتے تو راستوں کے اندر نظر آتے کہ وہاں ٹوائلٹ اس طرح سے کہ گہرے کنویں کھود دیے جاتے ہیں، چونکہ وہاں کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. تو ایسے گڑھوں کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا، جہاں پیشاب یا پخانہ کیا جاتا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 9، جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے نماز پڑھنا، مگر یہ کہ اس پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے یا کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے جس سے وہ ظاہر نہ ہو. نمبر 10، ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں جنوب شخص موجود ہو. احتلام والا شخص، مجرم شخص جو جس جگہ موجود ہو اور نماز نہ پڑھی جائے. جیسے کہتے ہیں کہ اعتذار کی حالت میں مجرم اور حائضہ خاتون کا اس مقام کے قریب ہونا، قبرستان میں جانا، یہ مکروہ جانا گیا ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے یا اعتذار کی حالت میں جو مرد ہوا کرتا ہے، جو لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. 11ویں چیز، جس جگہ فوٹو ہو وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو. پورے کمرے میں کہیں بھی اگر جاندار کی کوئی تصویر موجود ہے، بلکہ کوئی بھی تصویر موجود ہے جو انسان کی توجہ کو ہٹانے والی عام طور پہ ہوتی ہے، چاہے پھر انسان کے سامنے نہ ہو، نماز پڑھنا مکروہ سمجھا گیا. نمبر 12، قبر کے سامنے نماز پڑھنا. نمبر 13، 2 قبروں کے درمیان نماز پڑھنا. نمبر 14، قبر کے اوپر نماز پڑھنا. اور نمبر 15، قبرستان میں نماز پڑھنا. تو ان جگہوں پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ جانا گیا ہے. آخری مسئلہ، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے جگہ سے متعلق مکروہات کا مسئلہ بھی مکمل ہو جائے گا. 886، کہ اگر کسی جگہ پر انسان کو نماز پڑھنا پڑ جائے جو لوگوں کی راہ گزر ہو، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو، تو پھر انسان کے لیے بہتر یہ، مستحب یہ کہ اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ جو ایک طرح سے نمازی اور ان کے درمیان رکاوٹ ہو. چاہے وہ تسبیح رکھ لے، کوئی لکڑی رکھ لے، کوئی کرسی رکھ لے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو یہ کہا جائے کہ لوگوں اور اس کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ ہے، لوگ جو ہے وہ اس کے مصلے کے اوپر سے اس طرح سے اس کو دیکھ کر بغیر توجہ کے نہ گزرے، اس کی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس میں رکاوٹ جو ہے اس کو کہا جائے. اگر کوئی شخص لوگوں کی راہ گزر پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو، تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر وہ چیز لکڑی یا رسی بھی ہو، یعنی علامت بھی ہو، تو کافی ہے کہ انسان نے ایک طرح سے بائیفیکٹ کیا ہوا ہے، دونوں کو جو ہے وہ جدا کیا ہوا ہے، اتنا بھی کافی ہے. اب اس کے بعد مسجد کے احکام. جب مسجد کا تذکرہ ہو ہی گیا تو مسجد چونکہ قابل احترام جگہ ہے، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہے، مسجد کے سلسلے میں اسلام نے کن چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کو کہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ مسجد کو خدا کے گھر کا اسٹیٹس دیا گیا، لہٰذا اسے پاک رکھنا ہے. اگر نجس ہو جائے تو اسے فوری پاک کرنا ضروری ہے. اتنا فوری ہے کہ اگر آپ واجب نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز کے وقت وسیع ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ تاخیر نہ کریں، آپ پہلے اسے پاک کریں، بعد میں نماز پڑھیں. ہاں، اگر نماز کا وقت وسیع نہیں ہے، قضا ہونے والی ہے، تو پہلے نماز پڑھ کے پھر پاک کریں. اب دیکھیے مسئلہ نمبر 887، مسجد کی زمین اندرونی ہو، چھت بیرونی چھت ہو، اندرونی چھت ہو اور اندرونی دیوار، یہ 4 چیزیں مسجد کی جو ہے وہ پاک رکھنا ضروری ہے. اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا ضروری ہے، اور ان کو نجس کرنا حرام. لہٰذا اگر انسان کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جسے مسجد کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، تو خیال رکھے کہ اس کے ذریعے مسجد کی اندرونی دیوار، چھت کے اندر اور باہر کا حصہ اور مسجد کا فرش جو ہے اسے نجس نہ ہونے پائے. اور اگر اس نے خود نہیں نجس کیا، کسی طریقے سے وہ نجس ہوا، اس کے سامنے اسے علم ہے، تو فرمایا کہ جس شخص کو پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی مقام نجس ہو گیا تو ضروری ہے کہ اس کی نجاست کو فوراً دور کرے. اور احتیاط مستحب ہے کہ مسجد کی دیوار کے بیرونی حصے کو بھی نجس نہ کیا جائے، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ نجس ہو جائے تو نجاست کا ہٹانا لازم نہیں، چونکہ اس کو نجس احتیاط مستحب تک نجس نہ کیا جائے، اس پر مسجد کے اس طرح کے احکام نہیں آتے. لیکن اگر مسجد کے بیرونی حصے کا نجس رہنا توہین کا اور مسجد کی بے حرمتی کا سبب بنتا ہے. ہر معاشرے کے نارمز الگ ہیں، ہر معاشرے کی سینسیٹیوٹی الگ ہے. ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نیاز کا بعض معاشروں میں اور بعض مقامات پہ اتنا احترام ہے کہ اس کے ریپرز کو بھی نیچے پھینکا جائے تو لوگ برا مانتے ہیں. ہمارے یہاں پر تسبیح اگرچہ کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے لیکن اس کو پھینکنا برا مانا جاتا ہے. تو جس معاشرے کے اندر
ان مقدس چیزوں کا احترام اتنا ہو کہ اس کی توہین سمجھی جاتی ہو تو پھر اس کو توہین کرنا جائز نہیں ہوا کرتا۔ اٹس سیلف تسبیح کا احترام نہیں ہے اگر یہ خاک شفا نہیں ہے، اس پہ خدا یا رسول کا نام نہیں لکھا ہے، کیونکہ یہ اٹس سیلف جو ہے وہ ان مقدس یا محترم چیزوں میں نہیں شمار ہوتی۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں تسبیح کو ایک خاص اسٹیٹس دے دیا گیا ہے، سجدگاہ کو خاص اسٹیٹس دیا گیا ہے، تو پھر ان چیزوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس قدر نجاست کا زائل کرنا، اچھا اب اگر مسجد کی بیرونی حصہ نجس ہو گیا تو کہا کہ اٹس سیلف اس کو نجس کرنا جو ہے وہ احتیاط مستحب تھا کہ اسے نجس نہ کیا جائے۔ اب اگر یہ ہو گیا اور اس معاشرے میں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے تو دو طریقے، یا تو اسے پاک کرے یا نجاست کو اس طرح سے زائل کرے کہ بے احترامی کا جو ایک اس کے اوپر ٹائٹل لگ رہا ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 888 فرض کرے کہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ہم اپنی سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ مسجد اگر نجس ہو جائے، ہر ایک اس کے پاک کرنے کا انداز نہیں جانتا ہے، وہ وسائل ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں پاک کر سکتے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نجس رہنا مسجد کی توہین کا باعث بن رہا ہے اور آپ کسی ایسے شخص تک اس کی اطلاع پہنچا سکتے ہیں جو اس کو پاک کر سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کسی ایسے فرد کو اطلاع دیں کہ جو اس کو پاک کرتا ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو یا کوئی اور فرد۔ اگر کوئی شخص مسجد کو پاک کرنے پر قادر نہ ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو جو دستیاب نہ ہو، اکیلا نہیں پاک کر سکتا ہے وہ، تو مسجد کا پاک کرنا اس پر واجب نہیں، لیکن یہ سمجھتا ہو کہ اگر دوسرے کو اطلاع دی تو یہ کام ہو جائے گا اور نجاست کو وہاں رہنا دینا مسجد کی بے حرمتی کا باعث بھی بنتا ہو تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے۔ تو یہ دو چیزیں، پہلی چیز بے احترامی کا سبب بنتا ہو، دوسری چیز اس کے لیے اطلاع دینا ممکن ہو تو پھر اسے اطلاع دینا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ مسئلہ نمبر 889 اب اگر مسجد کو پاک کرنے کا مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، بعض چیزیں آسانی سے پاک ہو جاتی ہے، بعض چیزیں آسانی سے پاک نہیں ہوتی، پانی وغیرہ سے نجاست بہت سے رعایت کر گئی ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ ان صورتحال کے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کی کوئی ایسی جگہ نجس ہو جائے جسے کھودے یا توڑے بغیر پاک کرنا ممکن نہ ہو، تو کیا مسجد کو توڑنا یا کھودنا الاؤڈ ہوگا؟ تو کہہ رہے کیا ضروری ہے کہ اس جگہ کو کھودے، اسے نجس نہیں رکھا جا سکتا، یا توڑے، جبکہ جزوی طور پہ کھودنا یا توڑنا یا بے حرمتی کا ختم ہونا مکمل طور پہ کھودنے یا توڑنے پہ موقوف ہو، ورنہ توڑنے میں اشکال ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر فرض کرے کہ اس جگہ کو کھودے یا توڑے، جبکہ اگر جزوی طور پہ کھودے یا توڑے گا، ٹھیک ہے، یا بے حرمتی کا ختم ہونا مکمل طور پہ کھودنے یا توڑنے پہ موقوف ہو، تو جو ہے وہ کیا نام ہے یہ کام کرے گا۔ تو فرمایا کہ ورنہ توڑنے میں اشکال ہے۔ ورنہ توڑنے کا مطلب یہ کہ اگر ایسی چیزیں ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو پھر توڑا نہیں جا سکتا۔ جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے تعمیر کرنا واجب نہیں۔ لیکن مسجد کی کوئی چیز مثلا اینٹ اگر نجس ہو گئی ہو تو ممکنہ صورتوں میں اسے پاک کر کے ضروری کہ اس کی اصلی جگہ پہ لگا دی جائے۔ یعنی باٹم لائن یہ کہ کیا چیز نجس ہوئی ہے، آیا ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ہٹاتے ہیں پوری پاک کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں تو دوبارہ لگانا واجب۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے جس کو کھود دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، تو کہہ رہے وہ ٹوٹی ہوئی یا کھودی ہوئی چیز کو دوبارہ پر کرنا آپ کے لیے واجب نہیں۔ لیکن اگر اس پر موقوف ہو تو پھر جو ہے وہ یہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر اس پر موقوف نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ موجود ہے، تو پھر دوسرا طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اگر مسجد غصب کر لی جائے اور اس کی جگہ گھر یا ایسی کوئی چیز تعمیر کر لی جائے، یہ بھی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے۔ بعض اوقات تعمیرات کے نام کے اوپر پارکس کو توڑ دیا جاتا ہے، چلے یہ تو پھر بھی پبلک سیفٹی کا مسئلہ ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد غصبی جگہ پہ بنا دی جاتی ہے اور کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ تو اگر مسجد غصب کر لی جائے اور اس کی جگہ گھر یا کوئی اور چیز تعمیر کر لی جائے، یا مسجد اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے، کھنڈر بن جائے، اسے لوگ استعمال نہ کرتے ہو، بہت پرانی مسجد ہے، جب اسے مسجد نہ کہا جائے تو اسے نجس کرنا حرام نہیں اور اسے پاک کرنا واجب بھی نہیں۔ یعنی اس اعتبار سے کہ
اب اگر مسجد غصب ہو گئی ہے یا اس کی جگہ کچھ تعمیر ہو گئی ہے تو اس کے لیے پھر وہ مسجد والا احکام نہیں ہے، یہ کام حرام ہے. لیکن اب چونکہ یہ گھر بن گیا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں اس گھر میں اگر یہ گھر نجس ہو گیا، آپ کو معلوم ہوا باہر سے، تو کیا گھر کے اندر داخل ہو کر یا گھر کے اندر کسی کو اپنے ساتھ ملا کر یہ ان جگہوں کو جو ہے وہ پاک کرنا ضروری ہے؟ فرض کرے وہاں کوئی پارک بن گیا، فرض کرے کوئی میدان بن گیا، تو پھر کیا اس کے لیے احکامات ہوں گے؟ یا وہاں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب پھر اس کے لیے چونکہ اس کا حق ضائع کر دیا گیا تو گرچہ کہ ضائع کرنے والا گنہگار ہے، لیکن اب جو اس کے لیے احکامات جو ہے وہ باقی نہیں رہیں گے. آج کا آخری مسئلہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام کا حرم بھی نجس کرنا حرام، اور اگر ان کے حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے تو اس کا نجس رہنا اگر اس کی بے حرمتی کا سبب ہے تو پھر اس کا پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر بے حرمتی نہ بھی ہو تو بھی اسے پاک کیا جائے. جب مسجد کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بے حرمتی ہو تو جو ہے وہ اسے پاک کرنا واجب ہے، اٹس سیلف مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو گئی تو پاک کرنا واجب. اب بیرونی دیوار تھا تو وہاں مسئلہ تھا بے حرمتی کا. حرم ائمہ علیہ السلام کے اندر یہ قانون تھوڑا سا اس اعتبار سے خاص ہے کہ اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو پاک کرنا واجب ہے، نجس کرنا بالآخر پھر بھی حرام رہے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.